السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج میرے چاچو کی بیٹی دعا کی سالگرہ تھی۔ پرانی حویلی کے اس لان کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمان اکٹھے ہو چکے تھے۔ دعا اب کیک کاٹنے والی تھی۔ میں وہیں سارے مہمانوں کے پیچھے دبکی کھڑی تھی۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ مہمانوں کے سامنے سے گزر کر جاؤں اور ان کی کاٹ دار نظروں کا مقابلہ کروں، اسی لیے میں ایسی محفلوں میں پیچھے ہی رہنا پسند کرتی تھی۔ تبھی چاچو کی نظر بھی مجھ پر پڑی اور انہوں نے مجھے آگے آنے کا کہا۔ میں انہیں منع کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نے اپنی کزنوں اور چاچی کے چڑھے ہوئے منہ دیکھ لیے تھے۔ تبھی دعا سے بہن زویا میرے پاس آئی اور مجھے آگے لے جانے لگی۔ میں ابھی آگے جانے ہی رہی تھی کہ اس نے میرے آگے اپنی ٹانگ اڑا کر مجھے نیچے گرا دیا۔ میں بری طرح سے زمین پر اوندھی گری تھی۔ زویا نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ وہ مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر اپنی بیساکھی اٹھا کر واپس پیچھے چلی گئی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ زویا زیر لب مسکرا رہی تھی۔ پھر دعا کیک کاٹنے لگی اور میں سب سے پیچھے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں اس پرانی حویلی میں رہنے والی یتیم لڑکی ہوں۔ میرے چاچو بتاتے ہیں کہ میرے ابو نے نہ جانے کس بات پر دل براشتہ ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ یہ بات آج تک کوئی بھی نہ جان سکا تھا کہ ابو نے آخر خودکشی کیوں کی تھی۔ میں اس وقت امی کے پیٹ میں تھی۔ امی اس حالت میں شدید صدمے کا شکار تھی۔ یوں جب میری پیدائش ہوئی تو مارے صدمے کا ان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری حالت بھی کچھ اچھی خاص نہ تھی۔ میری زندگی تو بچ گئی لیکن مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے میں پولیو جیسے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ یوں یتیمی کے ساتھ ساتھ میرا معذوری بھی مقدر بن گئی تھی۔ میں اپنے چاچو کے پاس رہتی تھی۔ چاچو ایک مہربان انسان تھے مگر ان کی بیوی اور بیٹیاں انتہائی چالاک اور مکار تھیں۔ وہ مجھ جیسی معذور لڑکی سے کوئی اچھا سلوک نہ کرتی تھیں۔ اللہ نے مجھے معذوری تو دی تھی لیکن خوبصورتی میری بے مثال تھی۔ پہلی نظر میں مجھے کوئی بھی دیکھ کر فوراً پسند کر لیتا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر میری ٹانگ پر پڑتی تو وہ افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھتا۔ میں اب یہ سب جھیل کر تھک گئی تھی، اسی لیے کسی محفل میں جاتے ہوئے لوگوں کا سامنا کرنے کی اب مجھ میں ہمت نہ رہی تھی۔ آج چاچو کی بیٹی دعا کا برتھ ڈے تھا، اس لیے اس حویلی میں سارے مہمان اکٹھے ہوئے تھے۔ اس حویلی میں میرے ابو کا بھی حصہ تھا، اس لیے چاچو نے اس حویلی کا آدھا حصہ میرے نام کیا ہوا تھا۔ چاچی اور اس کی بیٹیاں یہی بات سن کر بہت افسردہ ہوتی تھیں، لیکن چاچو نے انہیں سمجھا دیا تھا میں کسی کا حق نہیں کھا سکتا ہوں، خاص طور پر میں اپنی یتیم بھتیجی کا۔ کچھ دنوں میں نوٹ کر رہی تھی کہ میری کزن زویا کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہو رہی تھیں۔ وہ عصر کے بعد کہیں جاتی اور مغرب کے بعد ہی لوٹتی تھی۔ چاچی کو وہ تو یہ کہہ کر جاتی تھی میں اپنی دوست کے ہاں جا رہی ہوں، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ وہ ایک بڑی سی کالی چادر اوڑھ کر اور چاچو کے کمرے سے اچھے خاصے پیسے چوری کر کے کہیں جاتی تھی۔ وہ یہ نہ سوچتی تھی کہ مجھے کام کاج کرنے میں کس قدر پریشانی ہوتی تھی، جبکہ ان کی دونوں بیٹیاں دعا اور زویا تو اپنی دوستی یاری کے چکروں میں پڑی رہتی تھی۔ اب حویلی میں ایک نئے فرد کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نوجوان کا نام احمد تھا۔ جب سے وہ نوجوان اس حویلی میں آیا تھا میری دونوں کزنیں اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھیں، جبکہ میں اس سے تھوڑا دور رہنا ہی پسند کرتی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری معذوری کو دیکھ کر مجھ سے عجیب قسم کے سوالات کرے۔ پھر ایک دن جب میں آدھی رات کو سوئی ہوئی تھی تو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں جیسے ہی اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ احمد بنا کسی خوف اور خطر کے آدھی رات کو اس حویلی میں گھوم رہا تھا، جیسے ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا ہو۔ مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں، حالانکہ اتنی بڑی حویلی میں گھومتے پھرتے اچھے بھلے انسان کو ڈر لگے۔ حویلی کا ایک حصہ تو ٹوٹا پھوٹا سا ہو رہا تھا، جبکہ ایک کمرے کی چھت بھی گری ہوئی تھی۔ چاچو کا کہنا تھا کہ یہ حصہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی زیادہ نہ آیا جایا کرے، لیکن احمد اسی حصے میں گھوم رہا تھا اور ایک ایک چیز کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی کی تلاش میں ہو۔ میں اسے وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی کہ کہیں اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ پھر یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ صبح چاچو کو بتاؤں گی یہ پوری حویلی میں کیسے رات کے آدھے پہر گھوم رہا تھا۔
دوسرے دن جب میں اٹھی تو میرے ذہن سے یہ بات نکل چکی تھی اور مجھے بالکل بھی یاد نہ تھا۔ رات کو میں نے کیا دیکھا کہ آہستہ آہستہ دعا اور زویا احمد سے پوری طرح بے تکلف ہو گئی تھی۔ احمد بھی ان سے بہت باتیں کیا کرتا تھا اور اس نے پوری طرح ان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہتی اور بس کھڑکیوں سے احمد کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن میں درخت کے نیچے اداس کھڑی تھی تو احمد میرے پاس آیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم احساس کمتری کا شکار لڑکی ہو، زندگی 4 دنوں کی ہے، اسے اچھے سے گزارنی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر سر جھکا کر رہ گئی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ حویلی اتنی بوسیدہ کیوں ہو رہی ہے، آخر تمہارے چاچو اس کی مرمت وغیرہ کیوں نہیں کراتے؟ تو میں احمد کو بتانے لگی کہ مرمت کرانے کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس وقت چاچو بالکل کنگال ہیں، ان کے پاس کوئی دولت کوئی جائیداد نہ بچی ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، اچھا پر میں نے تو سنا تھا کہ تمہارے دادا کے پاس بہت سی قیمتی زیورات وغیرہ تھے، ان کی 7 نسلیں بیٹھ کر ان زیورات کو کھا سکتی تھی، تو پھر کہاں گئے وہ زیورات؟ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ ان زیورات کا علم دادا کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے دادا نے کسی محفوظ مقام پر چھپائے تھے۔ ہاں لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ زیورات اسی حویلی کے کسی زمین کے کسی حصے کے نیچے دفن ہیں۔ پھر میں نے چونک کر اسے کہنے لگی کہ تمہیں ان زیورات کا کیسے پتہ ہے؟ زیورات کے بارے میں تو گاؤں کے کسی فرد کو نہیں پتہ کہ ہماری حویلی میں قیمتی زیورات کا خزانہ موجود ہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ جب میں یہاں آنے لگا تو ان کی باتیں حیران کر دینے والی تھیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے سب کو حیران پریشان کر دیا تھا۔ چاچو کی بیٹی زویا کو دورے پڑنے لگے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکلتے اور ایسی زبان میں باتیں کرتی جو کسی کو سمجھ نہ آتی تھی۔ جماعت بیٹے کی حالت دیکھ کر تو چاچو اور چاچی کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ گھر میں سبھی پریشان تھے۔ ایک دن احمد چاچو کو کہنے لگا، لگتا ہے آپ کی بیٹی پر کسی شیطانی عذاب کا سایہ ہو گیا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی کچھ چونک سی گئی تھی، کیونکہ میں نے بھی کچھ دنوں پہلے زویا کو مشکوک حرکات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے چاچو کی الماری سے ڈھیروں پیسے چوری کیے تھے اور نہ جانے کس پیر فقیر کے چکر میں پڑی ہوئی تھی۔ پھر چاچو مولوی کو لے کر آئے تھے۔ جیسے ہی مولوی نے حویلی میں قدم رکھا تو میں نے دیکھا کہ احمد ایک دم سے اٹھ کر کمرے میں چھپ گیا تھا۔ مولوی کی آمد پر اس کا یوں چھپنا مجھے حیران کر گیا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے زویا کو دم کیا اور چاچو کو کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی کی حالت بتا رہی ہے کہ واقعی کسی عاصب نے اسے متاثر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ میں روزانہ اس کو دم کرنے آیا کروں گا، لیکن آپ لوگوں بھی پتہ لگائیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے، یا یہ کہیں ایسی جگہ پر گئی جہاں پر خلائے مخلوق آباد ہوں۔ چاچو اور چاچی مولوی کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ پھر جب میں نے چاچو کو اکیلا دیکھا تو ڈرتے ڈرتے انہیں بتا دیا کہ زویا نے آپ کی الماری سے پیسے بھی چوری کیے تھے اور وہ کسی پیر کے پاس جاتی رہی ہے۔ یہ بات سن کر چاچو شدید تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے زویا کی سہیلی کو گھر بلایا اور اس سے پوچھنے لگے کہ آخر زویا کیا کرتی پھرتی رہتی ہے؟ وہ تمہارے گھر جانے کا کہہ کر یہاں سے نکلتی تھی لیکن اس پیر کے پاس جاتی تھی۔ اس کی سہیلی ندا سر جھکا کر کہنے لگی کہ انکل، دراصل زویا یونیورسٹی میں ایک پڑھنے والے لڑکے زبیر کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی، لیکن زبیر اس پر نظر بھر کر بھی نہ ڈالتا تھا۔ وہ ہر قیمت پر زبیر کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ بھی ہو میں زبیر کو حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ پھر اس نے زبیر پر کچھ جادو وغیرہ کروانے کے لیے کسی پیر کا سہارا لیا تھا۔ پیر نے اسے ایک عمل کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ زویا سے وہ عمل الٹا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ چاچو نے جب یہ سنا تو ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ زویا واقعی جادو ٹونے کے چکر میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے چاچو کا اچھا خاصا پیسہ بھی برباد کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے زویا کا مکمل علاج اس مولوی سے کرایا تو وہ تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ چاچی پر زور دینے لگے کہ کچھ بھی ہو ان دونوں کا رشتہ ڈھونڈو اور انہیں یہاں سے رخصت کرو۔ احمد حویلی کے ان سارے معاملات سے آگاہ تھا، لیکن ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، تم ان دونوں لڑکیوں سے بڑی ہو، پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے نہ کہ ان کی۔ تو میں اس سے کہنے لگی کہ بھلا مجھ جیسی معذور لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ میں اپنے دل سے شادی کا خیال نکال چکی ہوں۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے پر نظر جمائے کھڑا تھا، پھر مجھے کہنے لگا کہ وہ شخص بہت خوش نصیب ہوگا جو تمہارے مقدر بنے گا۔
آج تک ایسی بات میرے سامنے کسی نے نہ کہی تھی۔ میں تو اپنے آپ کو ایک کمتر اور کمزور لڑکی سمجھتی تھی۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل میں خوشی کی کلیاں کھلنے لگیں۔ یہ ایک دن یہ بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا جب چاچی چاچو کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے دوست کا بیٹا احمد بھی تو اچھا خاصا نوجوان ہے، کیوں نہ ہم اپنی زویا کی شادی اس سے کرا دیتے ہیں۔ چاچو چاچی کو کہنے لگے کہ احمد ساری باتیں جانتا ہے، وہ بھلا زویا کو کیوں اپنائے گا؟ لیکن چاچی ان پر زور ڈال رہی تھی کہ تم ان سے بات کر کے دیکھو۔ میری بات سن کر میں بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ میں بھی خواہ مخواہ اپنے دل میں خوش فہمی پال رہی تھی، حالانکہ اتنا خوبصورت نوجوان بھلا ایک معذور لڑکی سے کیوں کر کے شادی کرے گا؟ پھر کچھ دنوں بعد میں نے دل کو دھچکا لگا کیونکہ احمد نے زویا سے شادی کرنے میں اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے منہ پر میری تعریفیں کیا کرتا تھا، لیکن شادی زویا سے کر رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے سنا کہ اس نے چاچو کے سامنے ایک شرط رکھی تھی۔ اس کی وہ شرط نہایت عجیب تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس حویلی میں موجود خزانہ اگر اسے دے دیا جائے تو وہ زویا سے شادی کر لے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ ایک لالچی انسان ہے اور صرف دولت کے لالچ میں زویا سے شادی کر رہا ہے۔ چاچو اسے سمجھا رہے تھے کہ وہ جو خزانہ آج تک میں نہ ڈھونڈ سکا وہ بھلا میں کیسے دے سکتا ہوں، لیکن احمد کا اصرار تھا کہ کچھ بھی ہو وہ خزانہ ڈھونڈ لیجیے تاکہ ہم سب کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ اس کی یہ بات مان کر چاچو چند مزدوروں کو بلائے اور اس پرانی حویلی کی صحن کو کھدوانا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہی ہوئی تھی کہ اچانک حویلی میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ہر طرف گرد و غبار اڑنے لگا اور کالا اندھیرا چھا گیا۔ سب کی آنکھوں میں مٹی گھس گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ اس خزانے کی گمشدگی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ مزدوروں کی حالت بھی نہایت بری ہو رہی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ گئے۔ حویلی کی ایک چیز بھی اپنی جگہ پر سلامت نہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر چاچو احمد کو کہنے لگے کہ دیکھو، اسی وجہ سے میں اس خزانے کو نہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر یہ خزانہ حاصل بھی کر لیا تو نہ جانے اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن احمد کسی صورت بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو کسی طرح بھی خزانہ مل جائے۔ اب اس نے چاچو اور چاچی کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ جب تک خزانہ نہ ملے گا میں زویا سے ہرگز شادی نہ کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں شدید مایوس ہو گئے تھے۔ پھر وہ چاچو کو کہنے لگے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا عامل ہے جو پہاڑیوں کے پیچھے رہتا ہے، کیوں نہ اس سلسلے میں ہم ان کی مدد لیتے ہیں۔ آخر وہ اس خزانے کو اتنی شدت سے کیوں پانا چاہتا تھا؟ مجھے اس کا یہ لالچ زہر لگ رہا تھا۔ پھر چاچو اس سے کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ چلو، ہم اسی عامل کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اور چاچو کو کہنے لگے کہ میری ان جگہوں پر جا کے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ اس عامل کے پاس جا کر ساری بات بتائیں۔ چاچو نہ جانے بیچارے کتنی مشقت اٹھا کر آخر کار پہاڑیوں کے پیچھے اس عامل کے پاس پہنچ گئے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اس حویلی میں آ گئے تھے۔ پھر چاچو نے چاچو کو کہا کہ جاؤ احمد کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کے سامنے شامل سے تمام بات ہو جائے۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ وہ بھی اٹھ کر میرے سامنے گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اب وہ وہاں موجود نہ تھا۔ پھر ہم نے پوری حویلی میں اسے تلاش کر لیا لیکن وہ کہیں پر بھی نہ ملا۔ پھر چاچو نے ساری بات عامل کو بتائی کہ کس طرح سے ایک خزانہ اس حویلی کی زمین کی تہ میں چھپا ہوا تھا۔ اگر ہم اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بہت برے حالات ہو جاتے ہیں۔ عامل یہ بات سن کر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے وہ خزانہ جنات کا ہو اور اسے حاصل کرنے میں ان کی محنت چھپی ہوئی ہو، اسی لیے میری بات مانو، اس خزانے کا خیال دل سے نکال دو۔ یہ ساری باتیں عجیب تھیں، پہلے دادا کو وہ خزانہ ملنا، پھر زمین کے نیچے دفن ہو جانا۔ میں اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس خزانے کے پیچھے ایسا کیا راز چھپا ہوا ہے جو ہر کوئی اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں ایک دن دادا دادی کے پرانے کمرے میں گئی جس کی چھت آدھی گری ہوئی تھی۔ اس کمرے میں کار کباڑ رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں جانا خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ کبھی بھی اس کمرے کی چھت گر سکتی تھی۔ پھر میں نے چپکے سے اس کمرے میں گئی اور اپنی بیساکھی سائڈ پر لگا کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی میری نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی۔ میں اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ اس میں نہایت بوسیدہ سے کچھ کپڑے پڑے تھے۔ دادا کی تسبیح اور پرانی انگوٹھیاں بھی تھیں جو اب کالی پڑ چکی تھیں۔
اور بہت سی دادا کی پرانی چیزیں اس صندوق میں موجود تھیں۔ تبھی میری نظر کپڑوں کے نیچے دبی ایک ڈائری پر پڑی۔ اس ڈائری کے اوراق نہایت بوسیدہ ہو رہے تھے، جیسے پھٹنے والے ہوں، لیکن اس پر تحریر درج تھی، یعنی کہ شاید دادا کو ڈائری لکھنے کا شوق تھا۔ اب میں نے وہ ڈائری کسی قیمتی خزانے کی طرح اپنے پاس چھپا لی اور اپنی بیساکھی اٹھا کر چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ میں اس درج تحریر پڑھنا چاہتی تھی کہ آخر دادا اپنی ڈائری میں کیا لکھتے تھے۔ پھر جیسے جیسے میں وہ ڈائری پڑھتی رہی، ویسے ویسے میرے اوسان ختم ہوتے گئے۔ اس میں خزانے کا وہ خونی راز چھپا تھا جسے جان کر میں حیران تھی۔ شاید کوئی بھی اس خزانے کو حاصل نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ڈائری میں درج تحریر کے مطابق جب یہ خزانہ زمین کے نیچے سے دادا کو ملا تو اس پر ایک بہت بڑا ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے بدلے میں ایک قیمتی جان مانگ رہا تھا۔ دادا نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے پھر بھی وہ خزانہ حاصل کر لیا تھا۔ جب انہوں نے وہ خزانہ زبردستی نکالا تو وہ ناگ خود بخود ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد دادا نے اس ڈائری میں لکھا کہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے بعد اس حویلی میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ اس خزانے سے اتنے نقصانات ہوئے کہ میں نے اسے ایک خفیہ جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا تھا۔ لیکن کہاں دفن کیا تھا، یہ تحریر اس ڈائری میں ہرگز موجود نہ تھی۔ میں ہر صفحہ پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، لیکن مجھے اس خزانے کے بارے میں کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ میں حیران تھی کہ آخری خون کی ہولی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس ڈائری کی تحریر شدید دہشت زدہ تھی۔ اب میں یہ ڈائری پڑھ کر جان چکی تھی کہ کوئی بھی اگر اس خزانے کو حاصل کرے گا تو شاید بہت نقصانات اٹھائے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد کچھ ایسا ہوا جس نے اس حویلی میں رہنے والے لوگوں کو شدید صدمے کا شکار کر دیا تھا۔ چاچو کی بیٹی زوئے نے اپنا ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی تھی، جس کا اچھا خاصا خون بہہ چکا تھا۔ جب اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کی زندگی بچانے کے لیے خون مانگا تھا۔ چاچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ چاچو چاچی کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ دھوم دھام سے زوئے کی شادی کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے 4 بندوں کی موجودگی میں سادگی سے نکاح کر دیا۔ یوں زویا اور زبیر کے دن ساتھ رخصت ہو کر اس حویلی سے چلی گئی۔ پھر ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا وہ لڑکا احمد پاگلوں کی طرح اس کمرے کو کھود رہا تھا، جس کی چھت بہت بوسیدہ ہو رہی تھی۔ وہ کیوں ایسی حرکت کر رہا تھا، وہ بھی آتی رات کے وقت؟ پھر میں نیند سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر احمد کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچ پاتی، مجھے آتا دیکھ کر وہ ایسے غائب ہوا جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ میں چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی رہی، لیکن مجھے وہ نظر نہ آیا۔ ابھی تو یہیں تھا، پھر آخر اتنی جلدی کیسے غائب ہو گیا تھا؟ اب میں سمجھ گئی کہ احمد کی شخصیت ایک پرسرار شخصیت تھی۔ زوئے کی شادی ہو چکی تھی۔ اس حویلی میں سے ایک فرد کم ہو گیا تھا۔ ویسے بھی اتنی بڑی حویلی تھی اور افراد اتنے کم۔ ایک دن جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو احمد کب میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ تبھی وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اپنے ہاتھ آگے کرو۔ مجھے اس کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب لگا تھا، تبھی میں نے نہ سمجھی میں آگے ہاتھ کر دیے۔ اس نے میرے ہاتھوں میں 2 خوبصورت گلاب کے گجرے پہنا دیے۔ اس کی اس حرکت پر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو لان میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ میں اس سے کہہ رہی تھی کہ نہیں، مجھے بہت کام کرنا ہے، لیکن وہ نہیں مانا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے حویلی کے اس حصے کی طرف لے آیا جہاں پر سر سبزہ تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے موسم اور بھی دلکش ہو رہا تھا۔ پھر میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پھر وہ سر جھکا کر مجھ سے کہنے لگا، جب تم اس بابا سے ملنے گئی تو میں بھی تجسس کے بارے میں تمہارے پیچھے پیچھے چلی گئی تھی، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا۔ میں نے کچھ دن پہلے تمہاری اس احمد کی باتیں سن لی تھی کہ تم شاید کسی خزانے کی کھوج میں تھے جسے پچھلے کئی سالوں سے ابو تلاش کر رہے تھے۔ میں نے اس بابا کی ساری باتیں سن لی تھی کہ خزانہ کہاں دفن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے امی کی ساری پلاننگ کی اور تمہارے گھر آتے ہی بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر میں اور امی پاگلوں کی طرح ہر جگہ اس خزانے کو ڈھونڈنے لگے، اور پھر جب ہم نے لان والی زمین کو دیکھا تو وہ کچھ عجیب سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا شک وہیں گیا تھا کہ اسی لیے میں نے امی کو اشارہ کیا اور پھر اس خزانے کی تہ تک ہم پہنچ گئے۔ ابھی ہم صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ہی ہمارے سر پر ایک خوفناک قسم کی شکل والا آدمی آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جو ہمیں کہہ رہا تھا کہ خزانہ صرف ہمارا ہے، اس لیے اسے چھونے کی کوشش نہ کرنا۔ میں اس کی بات سن کر شدید غصے میں آ کر زمین سے ڈھیر ساری مٹی اٹھا کر اس کے آنکھوں میں پھینک دی۔
پھر اس نے اپنی اصلیت دکھائی اور مجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتا رہا تھا کہ میں کتنے عرصے سے اس حویلی میں ایک انسان بن کر رہ رہا ہوں، وہ بھی صرف اس قیمتی خزانے کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہمیں حقیقت معلوم نہ تھی، اسی لیے یہ سب ہوا۔ وہ خزانہ اسی حویلی سے نکلا تھا۔ آخر ہمارا بھی حق ہے ہم اس خزانے کو حاصل کریں۔ دعا کی یہ ساری باتیں سن کر میں اسے سمجھانے لگی کہ دعا، وہ چیز دادا کو زمین سے ملی تھی اور اس پر کسی کا کوئی حق نہ تھا، کیونکہ وہی جنات اس کا اصل مالک تھا۔ اور تمہیں شاید پتہ نہیں کہ میرے ابو صرف دادا کی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کیونکہ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ناگ کو مار ڈالا تھا۔ دعا حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب سن رہی تھی، پھر وہ میرے گلے رکھ کے رونے لگی۔ میری بھی آنکھوں میں نہ جانے کیا بات سوچ کر آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس حویلی میں اب ایسا سناٹا رہنے لگا تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو شاید اس کی آواز اس حویلی میں گونجنے لگ جاتی تھی۔ میں چاچا اور چاچی کی اداسی سمجھ سکتی تھی۔ جس خزانے کو حاصل کرنے کے بھرم میں وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ اب ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ میں بھی ایک معذور لڑکی تھی اور اس گھر کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن جب میں اداس درخت کے نیچے بیٹھی تھی تو اچانک میرے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اس اجنبی شخص کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب اس نے بات کی تو اس کی آواز مجھے جانی پہچانی سی لگی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں پہچان گئی تھی کہ وہ جن زادہ تھا۔ میں اسے ناراضگی بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب سے یہ اس حویلی میں آیا تھا اس حویلی کی ساری رونقیں ختم کر گیا تھا۔ پھر اس نے دوبارہ اصرار کیا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے بے دلی سے اپنا ہاتھ آگے کیا، تبھی اس نے مٹھی بھر ہیرے میری سفید ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ ان ہیروں کی جگمگاہٹ سے میری آنکھیں چندیاں گئی تھیں۔ پھر اس نے مجھے لگا ہوا ایک سرخ گلاب میرے بالوں میں سجا دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرا نام کرتام ہے، میں وہی جن زادہ ہوں جس نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور آج بھی میں اپنی محبت کا تحفہ دینے تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ اس قیمتی خزانے کا تھوڑا سا حصہ صرف تمہارے لیے۔ اگر میری مدد نہ کرتی تو شاید کبھی بھی ہمارے قبیلے کے جنات اس خزانے تک نہ پہنچ پاتے۔ آج میں قبیلے کا سردار بنا ہوا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہارا یہ احسان ہمیشہ میں اپنے دل اور یادوں میں محفوظ رکھوں گا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنی محبت کرنے میں ہم سب پر نصیب کرے۔ پھر میں اشک بھری نظروں سے اسے یہ دیکھنے لگی اور وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ وہ سارے ہیرے میں نے اپنے چاچو کے حوالے کر دیے تھے، کیونکہ وہ بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر میں چاچو کو کہنے لگی کوئی سوال مت کیجیے گا، بس اسے کسی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لیجیے۔ چاچو اور چاچی کے چہرے پر ایک بار پھر خوشی آ گئی تھی۔ اب چاچو میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا مل جائے جو مجھے میری معذوری سمیت قبول کر لے۔ ایک دن جب میں پودوں کی صفائی کر رہی تھی تو بڑے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل احمد جیسا تھا۔ پھر میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تم پھر وہی روح اختیار کر کے یہاں آ گئے ہو۔ دیکھو اب ہرگز اس حویلی میں تمہارا کوئی کام نہیں، تمہیں تمہارا خزانہ مل چکا ہے، تم آخر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میرے منہ سے وہی ساری باتیں سن کر حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ محترمہ، میں اپنی زندگی میں آج پہلی بار یہاں آیا ہوں اور آپ ہیں کہ مجھ پر الزامات لگا رہی ہیں۔ کون سا خزانہ؟ کیسا خزانہ؟ میں ابھی اپنے والد کے کہنے پر ان کے دوست کی حویلی میں چند دن رہنے آیا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہاں سے آپ کا کوئی قیمتی خزانہ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں خود شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ سچ مچ چاچو کا دوست کا بیٹا تھا۔ پھر چند دن بعد وہ میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ اس حویلی میں صرف ایک قیمتی خزانہ ہے جسے میں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ میں غصے سے اسے دیکھنے لگی تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا کہ آپ ہی وہ قیمتی خزانہ ہے جسے میں یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار مسکرا دی تھی۔ شاید میرے نصیب کی خوشیاں بھی مجھ پر بارش برسانے والی تھیں، کیونکہ احمد کے ماں باپ نے چند دن بعد آ کر چاچو سے میرا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ انہوں نے خوشی سے میری معذوری کو قبول کیا تھا۔ چند دن بعد ہی میری شادی احمد سے ہو گئی اور میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔